السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم فقال الله سبحانه وتعالى الى مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم لي خمسة اطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة يا من لطيف لم يزل التب بنا فيما نزل أنت القوي نجينا عن قهرك يوم القلل من بعدهم من نسلهم قد جاءني من فضلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي والعسكري الهادي والمهدي يعني امام القائمة. معزز مکرم سامعین و حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے. تو حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت اور جن کی مودت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر تمام مومنین پر واجب کر دیا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی و فاطمۃ و بناہما، علی سے محبت کرنا، فاطمۃ الزہرا سے محبت کرنا، حسنین کریمین سے محبت کرنا. معزز ناظرین سامعین محترم، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار میں سے حضور پاک علیہ السلام کے شہزادوں کے تذکروں کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں. بالخصوص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کے حالات زندگی کے کچھ اہم ترین پہلوہات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. ناظرین سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت سے جو مخاطب ہوئے، آقا علیہ السلام نے اپنی امت سے خطاب کیا اور آقا علیہ السلام نے بہت ساری باتیں اس خطبے میں بیان فرمائی. حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد خطبہ حجۃ الوداع میں ان میں سے ایک بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی امت سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب کو، دوسرا میری اہل بیت اطہار کو، ان کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. قرآن اور اہل بیت اکٹھے حوض کوثر پہ بھی جمع ہوگی. تو معزز ناظرین سامعین محترم، حضور پاک علیہ السلام نے دو چیزیں ذکر فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب کو، دوسرا میری اہل بیت اطہار کو. تو گویا اگر کوئی قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے اور دامن اہل بیت کو چھوڑ دے وہ گمراہی کی طرف چلے جائے گا. تو گویا قرآن اور اہل بیت یہ دونوں کو لازم و ملزوم سمجھے، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے، کیونکہ قرآن آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ جو ہے آپ کا دامن، ہمارا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے مضبوط نہ ہو جائے. تو گویا جب تک کہ اہل بیت سے تعلق مضبوط ہوگا تبھی ہم جو ہے ناجے اور کامیاب ہوں گے. صرف قرآن کو لے لیں گے، اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو گویا ہم جو ہے گمراہوں میں سے شامل ہو جائیں گے، گمراہوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. اگر ہم ناجے ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے. آئیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار میں سے جو ائمہ اہل بیت ہیں، جو اہل بیت کے معزز امام ہیں، ان میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی جو ہے جعفر، اور آپ جو ہے امام محمد الباقر کے صاحب زادے ہیں. تو آپ جعفر بن محمد آپ کا نام ہے اور آپ کی والد گرامی کا نام ہے محمد الباقر، امام محمد الباقر. اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی جن کا نام نامی تھا ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی جو کنیت ہے حضرت امام جعفر صادق کی، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، اور مشہور جو آپ کا لقب ہے وہ صادق ہے. تو لہٰذا آپ کے نام کے ساتھ
جعفر صادق آپ کو کہا جاتا ہے، اور آپ کو یہ لقب اس وجہ سے ملا کہ زندگی بھر آپ سے کسی نے جھوٹ نہیں سنا۔ تاہم اس مشہور لقب کے علاوہ آپ کے جو ہے نا کئی اور بھی جو ہے القابات ہیں جس کو دنیا یعنی ان اور القابات کے نام سے آپ کو جانتی ہے۔ کوئی آپ کو صابر بھی کہتا ہے، کوئی آپ کو فاضل کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی آپ کو طاہر بھی کہتا ہے، مگر معروف لقب وہی ہے جو صادق ہے وہ۔ تو لہٰذا جو ہے آپ نے اسی لقب صادق سے ہی پوری دنیا کے اندر آپ نے جو ہے وہ شہرت پائی ہے۔ یہاں ایک خوبصورت بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو نسب ہے، آپ کے نسب کے لحاظ سے ایک منفرد اعزاز اور وہ شرف جو ہے وہ آپ کو حاصل رہا، وہ یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کے نانا بھی ہوتے ہیں اور آپ کے دادا بھی بنتے ہیں، کیونکہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ہے، اور والد کا نام قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق ہے۔ اس اظہار شرف کے طور پر آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، یعنی حضرت ابو بکر نے مجھے 2 بار جنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جو ولادت بسعادت ہے وہ 8 رمضان المبارک 80 ہجری میں آپ جو ہے مدینہ المنورہ کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ اب آئیے علوم دینیہ کی جو حصول اور آپ کی جو ہے علمی مقام و مرتبے کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کو سے گزار کرتا چلوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو ہے آنکھ کھولا، علمی گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولا، اور مدینہ طیبہ کی اس مقدس سرزمین پر آپ نے پرورش پائی، اور جو علم کا جو ہے وہ گہوارہ تھا، علماء اور یعنی صحابہ کرام کی مقدس زوات تھی، اور جو ہے اس وقت میں تابعین کا یہ مسکن تھا۔ یعنی آپ نے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آپ نے آنکھ کھولا جہاں پر صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت موجود تھی، اور تابعین کے جو ہے نا بڑے بڑے تابعین اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے بچپن ہی میں یعنی کم عمری میں ہی آپ نے جو ہے حفظ قرآن کی سعادت کو آپ نے مکمل فرما لیا، اور اس کے بعد آپ حدیث شریف کو یاد کرنے اور اس کی روایت کرنے کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ چنانچہ آپ کا جو گھرانہ تھا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ گھرانہ علماء کا، محدثین کا، اور وقت کے بہت بڑے زہد و تقوی کے اماموں کا وہ گھرانہ تھا۔ اس لیے خود آپ کے جو دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو وقت کے بہت بڑے امام بھی تھے، محدث بھی تھے، حضرت امام جعفر صادق نے اپنے دادا کے پاس حفظ قرآن کی سعادت مکمل کرنے کے بعد آپ کے اپنے دادا کی صحبت میں رہ کے آپ نے جو ہے نا علمی تربیت آپ کے دادا نے جو ہے اپنے ذمہ لی، یہاں تک کہ امام زین العابدین جو حضرت امام جعفر صادق کے دادا تھے، ان کی وفات کے بعد آپ کے جو نانا تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے نانا کی صحبت اختیار کی۔ جس وقت آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا تھا، اس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی مبارک تقریباً 14 سے 15 سال تھی۔ اس وقت اسی وقت آپ نے جو ہے اپنے دادا کے پاس تقریباً علم کے حدیث کے علم کو آپ نے جو ہے حاصل کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اپنے دادا کے انتقال کے بعد آپ نے جو ہے اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، ان کے پاس جانب ادب طے کیا، پھر ان سے بھی آپ نے علم حدیث کا ذخیرہ حاصل کیا۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے دادا حضرت امام زین العابدین کے پاس ان کی صحبت اختیار کی۔ 14-15 سال تک کی عمر میں آپ نے اپنے دادا کے پاس سے وہ سارے علوم حدیث کا ذخیرہ آپ نے جو ہے نا اس وقت ان کے پاس سے حاصل کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے نانا کی صحبت میں رہ کر ان سے بھی آپ نے جو ہے نا حدیث کے علم کو حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت امام محمد الباقر، جن کی علمی شہرت مسلم تھی، اور آپ نے جو ہے نا اپنے والد گرامی کے پاس بھی جانب ادب طے کیا، آپ نے ان کے پاس سے بھی جو ہے علم حدیث کو آپ نے حاصل کیا۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا امام جعفر صادق اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنے دادا امام زین العابدین کی بھی صحبت اختیار کر کے ان کے پاس سے بھی آپ نے حدیث کے علم کو حاصل کیا، اپنے نانا کے پاس صحبت اختیار کرتے ہوئے ان کے پاس حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی صحبت اختیار کر کے ان سے بھی آپ نے حدیث کے علم کو حاصل کیا، اپنے والد گرامی کی صحبت اختیار کرتے ہوئے ان کے پاس سے بھی آپ نے حدیث کے علم کو حاصل کیا۔ اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کئی اکابر جو بہت بڑے تابعین تھے ان کی بھی صحبت آپ نے اختیار فرمائی، حضرت عطا ابن رباح، حضرت نافع، حضرت امام زہری وغیرہ کی صحبت اختیار کی، ان کے پاس سے بھی آپ نے حدیث کے بہت بڑے ذخیرے کو آپ نے حاصل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا اتنا بلند مقام و مرتبہ ہوا، پھر اس کے بعد
امام جعفر الصادق کے جب اساتذہ کو اگر آپ دیکھیں گے، آپ کے دادا امام زین العابدین آپ کے استاد ہیں، اور آپ کے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر آپ کے استاد ہیں، حضرت امام محمد الباقر جو آپ کے والد گرامی ہیں یہ آپ کے استاد ہیں۔ ان عظیم شان شخصیتوں کے صحبت میں رہ کر آپ نے جو ہے نا علم حدیث کو حاصل کیا، عطا ابن رباح کے پاس سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اسی طرح آپ نے جو ہے حضرت نافع جو ان کے پاس سے بھی علم حاصل کیا۔ تو گویا اتنے بڑے اکابرین سے، اپنے خانوادے سے، اور آپ نے جو ہے علوم فیض نبوت و رسالت کو، احادیث کو آپ نے جو ہے حاصل کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کا بھی اگر آپ اندازہ کریں گے، پتہ چلے گا کہ امام جعفر الصادق نے اتنی بڑی عظیم شخصیات سے، اتنے بڑے بڑے اکابرین سے، اپنے خانوادے کے، اپنے نانا سے، اپنے دادا سے، اپنے والد سے وہ تمام طرح کے علوم حدیث کو آپ نے حاصل کرنے کے بعد آپ کے جو شاگردیں ہوئی، امام مالک امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں، سفیان ثوری امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں، سفیان بن عیینہ یہ بھی امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر ایک بہت بڑے محدث ہوئے، ساتھ ہی ساتھ ایک جلیل القدر مفسر بھی ہوئے آپ، اور بعد میں آنے والے مفسرین نے آپ کی بیان کردہ تفاسیر سے بھی استفاضہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے فقہ میں بھی ایک بلند مقام، بلند درجہ رکھنے والی شخصیت حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی کہ فقہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت نمایاں مقام امام جعفر الصادق کو عطا فرمایا تھا۔ اور اسی طرح کسی نے ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر کسی نے امام اعظم سے پوچھا کہ آپ نے جن لوگوں سے ملاقات کی، ان میں سے آپ کے نزدیک سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ کسی نے امام اعظم سے پوچھا، آپ نے ہزاروں لوگوں کے پاس جانب ادب طے کیا، 4000 اساتذہ شیوخ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہوئے، کسی نے امام اعظم سے پوچھا، امام بتائیے، آپ یہ بتائیے جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان میں سے آپ کے نزدیک سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا دین کی سمجھ رکھنے والا کون شخص ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ما رأیت احدا، آپ فرماتے میں نے جعفر بن محمد سے زیادہ، یعنی امام جعفر صادق سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں پایا۔ سبحان اللہ، کسی کو جو ہے اتنا بڑا فقیہ نہیں پایا جتنا کہ میں نے امام جعفر الصادق کو پایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی۔ آپ کا خود فرمان ہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں وہ والے 2 سال نہ ہوتے، وہ والے 2 سال نہ ہوتے، یعنی وہ والے 2 سال سے مراد امام جعفر صادق کی جو صحبت امام اعظم کو ملی ہے، امام اعظم کو امام جعفر صادق کی جو صحبت ملی ہے، امام اعظم کو امام جعفر صادق کی صحبت ملی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ والے 2 سال نہ ہوتے جو میں نے اپنے استاذ امام جعفر صادق کی صحبت میں ان سے علم حاصل کرنے کی غرض سے گزارے تھے، اگر وہ نہ ملتے تو میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میں 2 سال اگر امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ گزارتا تو ابو حنیفہ ہلاک و برباد ہو جاتا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ہے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے بہت ہی زہد و تقوی کے ساتھ اپنی زندگی بسر فرمائی، اور آپ کے ارشادات کی طرف اگر ہم چلے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے ارشادات ہمیں ملتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹیاں نیکی اور بیٹے نعمت ہے، فرمایا امام جعفر صادق نے کسی موقع پر ارشادات و نصیحتوں میں آپ نے ایک بات فرمائی کہ بیٹیاں نیکی ہے، بیٹے نعمت ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ نیکیوں پر اجر و انعام دیا جائے گا جبکہ نعمتوں کے بارے میں پوچھ کوچھ ہوگی، فرمایا۔ دوسرے آپ ایک ارشاد میں یہ فرماتے ہیں کہ باطن یعنی انسان کا اندر جب درست ہو جاتا ہے تو ظاہر طاقتور ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے باطن کی اصلاح کرو، اپنے باطن کو سنوارو، اپنے دل کو مجلہ کرو، مصفہ کرو، حسد سے، تکبر سے، رعونت سے، حرص سے، طمع سے، لالچ سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لو۔ فرماتے کہ باطن یعنی انسان کا اندر جب درست ہو جاتا ہے تو ظاہر طاقتور ہو جاتا ہے، فرمایا۔ اور آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جس کا تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، فرمایا آگ، دشمنی، فقر و فاقہ، بیماری، اگرچہ کہ یہ تھوڑی ہے مگر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، فرمایا۔ اور امام جعفر صادق مقام پہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سفیان ثوری سے فرمایا
تین نیکی تین چیزوں سے پوری ہوتی ہے فرمایا. سفیان ثوری سے فرمایا کہ نیکی جو ہوتی ہے وہ تین چیزوں سے پوری ہوتی ہے. اس کو جلدی کرنے سے، نیکی میں تاخیر نہ کی جائے. فرمایا نیکی کو جلدی کرنے سے، چھوٹا سمجھنے سے اور چھپانے سے. اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی، وجہ کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کیونکہ جس سے تم دعا کرتے ہو اسے پہچانتے نہیں ہو. فرمایا اگر تم خدا سے، اپنے رب سے جب تم دعا کرو تو خدا کی معرفت کے ساتھ، اس کی پہچان کے ساتھ دعا کرو. اگر تم رب کی معرفت کے ساتھ، اس کی پہچان کے ساتھ دعا کرو گے تو تمہاری دعا یقیناً قبول ہو جائے گی. فرمایا دعا کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم جس سے دعا کرتے ہو تم اسے پہچانتے نہیں ہو. فرمایا اور اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات اور جو ہے آپ کے نصیحتیں جو ہوتی ہے، یقیناً وہ نصیحتیں ہمارے لیے باعث رہنمائی ہے. اور آپ کے دیگر ارشادات میں یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ کا تقوی سے افضل کوئی توشہ نہیں. آپ فرما دے تقوی جو ہوتا ہے، پرہیزگاری، حلال اور حرام کے درمیان، یعنی فرق بندہ جب محسوس کرے، تقوی اختیار کرے اور رزق حلال کی طرف جائے، تقوی سے افضل کوئی توشہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی شے نہیں، جہالت سے زیادہ نقصان دہ کوئی دشمنی نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں. فرمایا یعنی حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں، تقوی سے افضل کوئی توشہ نہیں ہے اور خاموشی سے بہتر کوئی شے نہیں. جہالت انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ارشادات، یہ آپ کی نصیحتیں ہیں. اب آئیے آپ کے ذوق عبادت کے تعلق سے ایک بات، میں امام جعفر صادق کے شاگرد حضرت امام مالک رحمہ، ذاتی جو مشاہدہ آپ کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا رہا، وہ ذاتی مشاہدہ، یہ امام مالک فرماتے اپنے ذاتی مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصے دراز تک امام جعفر صادق کے پاس آتا جاتا رہا. اب میں جب بھی ان کے پاس جاتا تو انہیں تین اعمال میں سے کسی عمل میں دیکھتا، یا تو وہ نماز میں مشغول ہوتے، یا روزے کی حالت میں ہوتے، یا قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتے. اور آپ بے مطلب بے فائدہ کوئی بات نہیں کرتے تھے. بلا شبہ آپ ان علماء میں سے تھے جن کی زندگی عبادت سے معمور تھی اور جن کے دل خوف الہی سے سرشار تھے. یہ ذاتی مشاہدہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رہا. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود آپ اہل بیت کے بہت بڑے امام ہیں. حضرت امام محمد الباقر کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین کے پوتے ہیں، جن کا حسب و نسب بھی اتنا اعلیٰ ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد ہیں. یہ جو ہے سادات ان سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے سید، یعنی پوری دنیا میں جو ہے نا یعنی چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ پوری سادات ہیں. حسنین کریمین کی اولاد ہے، یا تو امام حسن کی اولاد ہے یا امام حسن کی اولاد ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کے پوتے ہیں، حسب و نسب میں اتنے بڑے اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں. لیکن امام زین العابدین کی اگر زندگی کو دیکھیں گے، ایسی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے خود حضرت حفص بن غیاث کا بیان ہے، آپ حفص بن غیاث کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، فرماتے کہ روز محشر جتنی مجھے حضرت علی سے شفاعت کی امید ہے، اتنی ہی مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی امید ہے. سبحان اللہ. یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بروز محشر جتنی مجھے حضرت علی سے شفاعت کی امید ہے، اتنی ہی مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی امید ہے. اور انہوں نے تو مجھے دو مرتبہ جنا. ایک اور مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس بات کا امیدوار ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میری رشتہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری جو رشتہ داری حضرت ابوبکر صدیق سے، کیونکہ نسبت حضرت ابوبکر صدیق سے امام جعفر صادق کو جو رہی ہے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اس بات کا امیدوار ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میری رشتہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ کون ہیں؟ یہ اہل بیت کے عظیم امام ہیں. اور یہ نسبت جو حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کو تھی، اس نسبت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ، آپ نے کہا میں حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا عظمت و شان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ ایک اہل بیت کے عظیم امام ہونے کے باوجود بھی جو رشتہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو
تھی، وہی نسبت کو سامنے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل بروز محشر میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حضرت ابوبکر صدیق کی رشتہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے محبت کا ایک مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کی وفات کے تعلق سے تاریخ میں یہ بات موجود ہے، 68 سال کی جب آپ کی عمر مبارک ہوئی، مدینہ طیبہ میں 15 رجب بروز پیر 148 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا۔ بعض حضرات نے لکھا کہ آپ کا انتقال بھی زہر سے ہوا تھا، اور بادشاہ جو ابو جعفر منصور نے یہ زہر دلوایا تھا۔ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور آپ کی وفات کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد، آپ کو آپ کے والد گرامی حضرت امام محمد الباقر، آپ کے دادا حضرت امام زید العابدین اور ان کے چچا حضرت حسن کے پہلو میں جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس جگہ پر ہی آپ اپنے والد گرامی، اپنے چچا، اپنے دادا کے قرب میں حضرت امام محمد الباقر آپ وہاں پر مدفن ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق اہل بیت کے جو عظیم امام ہیں، ان سے محبت کرنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا